چرچا کر رہے ہیں کہ دھیان سے کیا ملتا ہے، دھیان سے کیا فائدے ہیں۔ دھیان سے ہی جینا آتا ہے۔ ابھی ہم جیتے تھوڑی ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، اور سب کچھ استعمال بھی ہو رہا۔ اب ہے تو استعمال تو ہوگا، کنتو کچھ پتہ نہیں۔ ایک ایک سسٹم، کوئی سسٹم ہے کچھ نہیں پتہ۔ جیسے جیسے ہم دھیان کرتے ہیں، جیسے جیسے دھیان کی گہرائیوں میں بڑھتے ہیں، ویسے ویسے ایک ایک سسٹم کے ہزاروں ہزار سسٹم ہیں، ان میں سے کھلتے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اننت ہے جاننا، پرماتما ہے وہ، وہی آنند جو ہے وہی پرماتما ہے، اور وہ کتنا 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 ہے وہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا، بھگوان کو بھی نہیں پتا۔ جتنا دھیان کی گہرائی میں پہنچتے جائیں گے اتنا ہم کو دکھتا جائے گا۔ اب میں تھوڑا تھوڑا جاننے لگا ہوں تو میرے کو دھیان آتا ہے۔ دیکھنا، ایک ایک سسٹم پہ بات کریں گے ہم، کچھ سسٹم پہ، سب پہ تو نہیں کی جا سکتی، اور جتنے پہ ہم بات کریں وہ بھی سمپورن نہیں ہے۔ جتنا میں نے دیکھا اتنا اتنا پورتا بتا رہا ہوں۔ اب میں نے آج انبھو کیا، ہنسنا، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہنسی آ جائے تو اس کو ہنسنا کہتے ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ ہم کبھی مسکراتے ہیں، مسکرانا بھی کئی پڑتا ہے، دیکھنا وہ بھی ہنسی کا ہی بھاگ ہے۔ خوش ہوتے ہیں تو شروع ہوتا مسکراہٹ سے، تھوڑا سا آیا تو مسکرا دیے، مسکرا دیے نا، تھوڑا سے ہونٹ چوڑے ہو جاتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سے مند مسکان کہتے ہیں، تھوڑا اور ہو جائے تو مسکراہٹ، اور زیادہ ہنسی آ جائے تو کہتے ہیں دانت نپورنا، منی مالوی میں کہتے ہیں دانت کاٹنا، کاٹنا ہے نا، نکال دینا ہے، کھول دینا، اور اتنا ہی نہیں، کھلکھلا کے ہنسنا، پھر ٹھاکے مار کے ہنسنا، پھر ہنس ہنس کے پاگل ہو جانا۔ یہ سب دیکھا ہے اپن، سب نے انبھو کیا، مگر پتہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک ہی چیز، خوشی، ہنسی کب آتی ہے جب خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی کہاں سے کہاں تک ہے، مند مسکان، اور اس سے بھی گہری ہے، مسکان ہونٹ پہ بھی نہ آئے، بھیتر ہی آ جائے، دیکھا اس کا اپنا آنند ہے۔ پھر مند مسکان آ جائے، اس کا اپنا آنند ہے۔ پھر مسکراہٹ بڑھ جائے، پورے ہونٹ پھیل جائے، اس کی بھی اپنی آنند ہے۔ کھلکھلانے کی اپنا آنند ہے، دانت نپورنے کی اپنا آنند ہے، ٹھاکے مار کے ہنسنے کا، اس کی بھی الگ الگ پرستھتیاں ہیں۔ جتنی پرستھتی پہ پہنچتا آدمی اتنا ہی وہ کر پاتا ہے۔
ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے تو کوئی بہت ہنسانے والا آ جائے، دے ہنس دے ہنس دے ہنس، اپن کہتے کئی بار ایسا ہوا، نہیں بھیا بس کر یار، اب تیرے ہاتھ جوڑ لے یار، پاگل ہو جائیں گے ہم، اب نہیں ہنسا جا رہا، ایکسٹریم ہو جاتا۔ اب سوچیے آپ، ایک سسٹم میں اتنے سارے سسٹم ہیں، اور شریر کا الگ الگ بھاگ اس میں استعمال ہوتا ہے، کون سا بھاگ کتنا استعمال ہوتا ہے اتنا اتنا آنند ہم کو ملتا، ایسے ہی رونا، ایسے ہی کئی چیز ہیں، کئی طرح سے۔ اب دیکھنا، دیکھنا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ایک ہم آنکھ بند رکھیں تو بھی خیالوں میں دیکھ رہے ہیں، خیالوں میں دیکھنا بھی ہو رہا، ابھی آنکھ کھلی نہیں، اور وہ بھی خیالوں میں دیکھ کے بھی ہنسی آ جاتی، رونا آ جاتا، پورے شریر پہ اس کا افیکٹ پڑتا، پربھاؤ پڑتا۔ اب سوچیے آپ، آنکھ کھل جائے تو بہت تھوڑی آنکھ کھول کے نیچی آنکھ کر کے بھی دیکھتے ہیں، بڑا آرام سے دیکھتے ہیں، ایک تو بنا آنکھ کھولے بھی دیکھتے ہیں، پھر آنکھ کھول کے بھی دیکھیں تو آنکھ نیچے کر کے دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی اونچی کر کے دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا گھور کے دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا کلوز میں دیکھتے ہیں۔ اب سوچیں آپ کس پرکار کا دیکھنا ہوگا، یہ سمپورن ہو گیا ایسا بھی میں نے کہتا، آپ لوگوں کو شاید اس کا بھی دھیان نہیں تھا، میں نے دھیان میں اتنی چیزیں دیکھی، اس لیے مجھے اتنا کا، اور ابھی بھی ایک ایک کا الگ الگ ورنن، الگ الگ آنند ہے، اندر کے آنکھ بند کر کے دیکھنے کا آنند کچھ اور ہے، کھلی آنکھ نیچی کر کے دیکھنے کا کچھ اور آنند ہے، تھوڑی بڑی آنکھ کر کے اونچی کر کے دیکھنے کا کچھ اور آنند ہے، گھورنے کا کچھ اور آنند ہے، اور سب کا احساس ساتھ ہے، فیلنگس ہے۔ اب جتنا جتنا ہمارا دھیان گہراتا جائے، جتنے جتنے دھیان میں ہم پہنچتے جائیں، اتنا اتنا دھیان بڑھتا جائے، اتنے اتنے اپن ہر چیز کا، ہر مومنٹ کا الگ الگ آنند لیتے ہیں، کتنے پرکار کے آنند ہیں۔ میں نے دیکھا، دیکھیے آپ، اپن کوئی چیز کھاتے ہیں، اب اپنے کو یہ کہ منہ میں رکھا، چبایا، نگل گئے، کھانے میں کتنے سواد ہیں، وہ سب الگ الگ سواد جبہ سے لیتے ہیں، زبان سے لیتے ہیں، کنتو کتنی بار کہاں پر پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، کتنا چبا لیں گے ہیں تو کتنا سواد، نہیں چبائے تو کتنا سواد، کم چبائے تو کتنا سواد ہے، خوب چبائے تو کتنا سواد، کتنی دیر منہ میں رکھے تو کتنا سواد، کتنی دیر نہ رکھیں اتنا کم سواد۔ اب سوچیے آپ، جب سواد میں ہم کو اتنا آنند آتا ہے تو پوری طرح سے سواد ہم کو لینے ہی نہیں آتا۔ میں نے دیکھا، بھگوان کا سسٹم تو دیکھو، کیا کیا لگایا اس نے، ہمارے دانت دیکھیں نا آپ، دانت کہہ دیا ہم نے، دانت کا کام ہے چبا کے کھانا، چبانا، خالی چبانا ہی نہیں ہے، کچھ دانت ایسے ہیں جو صرف کاٹنے کا کام کرتے ہیں، کسی چیز کو کاٹ کے کھانا پڑتا،
ہیں، یہ ہمارے سامنے کے دانت جو ہے یہ چبانے کے کام کے نہیں، یہ صرف کاٹنے کے کام۔ اب خالی کاٹنے سے بھی کام نہیں چلتا، دیکھنا، پھر یہ کاٹ کے دیتے ہیں، دوسرے دانت جو ہے وہ چباتے ہیں۔ چبانے میں بھی خالی کاٹنا ہی نہیں ہے، پھر اس کو کچلنا، دیکھنا، کچلتے ہیں، پھر دباتے ہیں، پھر پھوڑتے ہیں، پھر ہیں توڑتے ہیں۔ توڑنا اور پھوڑنا الگ الگ چیز ہے۔ کچھ دانت پھوڑتے ہی ہیں خالی، ہیں کچھ دانت اس کو توڑتے ہی ہیں خالی، کچھ کاٹتے ہی ہیں خالی، کچھ پیستے ہیں۔ پھر پیسنے کے دانت الگ ہیں، اسی کھانے کو پیسائی کرتے ہیں، بہت باریک کرتے ہیں، اور یہ سب دانتوں کا الگ الگ کام ہے۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ ہمارے یہ چار دانت سامنے کے جو دکھتے ہیں، چار اوپر کے چار نیچے کے، چار ہیں کہ پانچ ہے جو بھی ہے، اس کے بعد ایک ایک دانت آتا ہے، وہ ایک ایک دانت بہت نکیلا رہتا ہے، اس سے صرف باریک چیز چبائی جاتی، بہت باریک چیز ہوتی ہے، وہ چبانے کے لیے ان سے نہیں چبتا ہے، وہ صرف اس سے ہی چبتے ہیں۔ میں نے آج فیل کیا، احساس کیا کہ وہ بھی کام کے ہیں۔ چار دانت ہے کل ہماری 32 میں سے، وہ یہ چار جو سامنے کے دکھتے ہیں، اوپر کے اور نیچے کے چار چار، اس کے بعد چار ایک ایک دانت ہے، وہ ایک اس سائڈ، ایک اس سائڈ، ایک نیچے کے اس سائڈ، ایک نیچے کے اس سائڈ، وہ بھی کام کے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہی ہیں، وہ باریک چیزیں چبانے کا مطلب ہر سسٹم، ایک ایک سسٹم اتنا 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 باریک 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 اور باریک ہوتے جائے اور باریک ہوتے جائے، اور جتنا وہ باریک ہوتے جائے اس کا اتنا احساس، اتنا فیلنگ ہم کو آتا۔ وہ فیلنگ کرنے والے ہم، فیل کرنے والے، احساس کرنے والے ہم، اور احساس دلانے والا یہ پورا شریر۔ روم کا بھی کام ہے، سوچیے بالوں کا بھی کام ہے، خوب خوشی ہو جاتی ہے تو رومانچت ہو جاتے ہیں، یعنی شریر کے سارے روم کھڑے ہو جاتے ہیں، آنندت ہو جاتے ہیں، ہاں، دوسرے کرودھ آ جائے تو رومانچت ہو جاتے ہیں، دوسری طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، روم روم جلنے لگتا ہے، خوب کرودھ آ جائے تو روم روم میں جلن ہونے لگتی ہے، الگ الگ فیلنگ ہے۔ ایسے ہی سننے کا، دیکھنے کا، سونگھنے کا، چبانے کا، بولنے کا ہے، کون سی چیز کب بولی جائے، کتنی بولی جائے، یہ سب چیزیں ہمارے دھیان پر نربھر کرتی ہے۔ جتنا دھیان گہراتا جائے گا اتنی چیزیں یہ ہم کو سمجھ میں آتی جائے گی، اور جتنی چیز سمجھ میں آتی جائے گی اتنا اس کا الگ الگ نکھار، الگ الگ اس کا آنند، الگ الگ اس کا سواد آتا جائے گا۔ اب بتائیے ایک ایک چیز کا کتنا کتنا سواد ہے، سب چیزوں میں مل کے کتنا سواد ہوتا ہوگا، کتنی طرح کا دیکھنا ہوتا ہوگا، کتنی طرح کا سننا ہوتا ہوگا، کتنی طرح کا سونگھنا ہوتا ہوگا، یہ ہر چیز کی گندھ الگ الگ ہے۔ درگندھ تو، درگندھ بھی انیک پرکار کی، گنتی ہی ہے۔ سگندھ تو ابھی ہم زیادہ سے زیادہ، کئی لوگ تو اتنا بھی دھیان نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ درگندھ ہے کہ سگندھ ہے، پھر تھوڑا دھیان گہراتا تو سمجھ میں آتے کہ نہیں اچھی نہیں ہے، یہ درگندھ کہلاتی، اور جو اچھی لگے وہ سگندھ کہلاتی ہے۔ اب درگندھ میں دیکھو تو
अलग अलग दुर्गंध का अलग अलग बास आती है। पानी सड़ा हुआ है, गंदा है, तो कुछ अलग प्रकार की बास देता है। खाना सड़ा हुआ है, अलग अलग खाना भी है। फल सड़ा हुआ तो अलग तरह के बास, मांस सड़ा हुआ है तो अलग तरह की, रोटी सड़ी हुई है तो अलग तरह की, हलवा बासी हो गया तो अलग तरह की। कितनी प्रकार की गंध है, बुरा। और सुगंध, सुगंध भी हजारों प्रकार के। वैसे ही सुस्वाद को स्वाद भी कितने प्रकार के हैं, कड़वान, कशेलान, खट्टान, मीठान, फीकान। फीका भी स्वाद है। अब सोचिए आप, स्वाद है, देखने का, सुनने का स्वर है, सब चीज़ कितने कितने प्रकार के हैं। और हम, हमारा ध्यान हमारे पास है तो उन प्रत्येक पर हम रुकते हैं, जागरण देते हैं, अपना चेतना पहुंचाते हैं वहाँ तक। अब वो चेतना का ऊपर है कि वो कितनी चेतना हमारी वहाँ पहुँची है, उतनी लाके अपने को वहाँ का वो भाव देगी, उतना हमको वो स्वाद देगी। उतना हमारे तक कितना पहुँचता है उतना हम स्वाद ले पाएंगे। देखिए, अब जितना जितना ध्यान बढ़ता जाए उतना उतना वो चीज़ बढ़ती जाती है। श्वास लेते हैं, कितना आसान है। जिंदगी भर से पैदा हुआ उस दिन से ले रहे हैं, अब मरेंगे जब तक लेंगे। प्रतिपल श्वास चल रही है, 1 मिनट में 15-20 श्वास ले लेते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। श्वास कहाँ जा रही है, कहाँ क्या क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ ज़रूरत पड़ी है, कितने की ज़रूरत पड़ी है, कितनी श्वास खींचना चाहिए, कितनी नहीं खींचना चाहिए, कितनी गहरी जाना चाहिए, कितनी कम गहरी जाना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, कितनी छोड़ देना चाहिए, कितनी जोर से छोड़ देना चाहिए। कितने सिस्टम तो मेरे को पता होगा। हाँ, अब जितना ध्यान मेरा बढ़ा उतने मेरे को पता लग गया। हो सकता अभी और कितने होंगे, देखना और कितने ध्यान बढ़े तो वो सब तो समुचित जी लें। और यही नहीं, और बहुत बड़े बड़े सिस्टम देखिए। सबसे बड़ा सिस्टम है काम, वासना है। जिंदगी भर आदमी मरे तब तक उसके लिए मर रहा, अतृप्त है, कभी तृप्ति ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब प्यास से पानी पीते हैं जिंदगी भर, तृप्ति क्यों नहीं? थोड़ा समय 1 गिलास पानी, प्यास लगी 2 गिलास पानी पी लोगे, ये प्यास बुझा लो, अभी तृप्ति नहीं। देखना, तृप्ति अलग चीज, क्योंकि पीना आए तो तृप्ति आए, खाना आए तो तृप्ति आए। हमारे ज़्यादा मिठाई कब मिलेगी, मिठाई कब मिलेगी, जो चीज़ हमको टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, वो ढूंढते जा रहे, तृप्ति नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि उसका स्वाद लिया का हमने। जितना स्वाद ले लेंगे, जिस चीज़ का स्वाद पूरा ले लिया तो अब तृप्ति हो गया, अब न भी मिले तो कोई बात नहीं। सोचिए आप, वैसे ही आप वो एक शब्द शास्त्रों में आया है, तेन तक्तेन भुंजिता, जिनने भोगा है वही तृप्त हुए। ये भोग योनि है, हम भोगने आए हैं। और मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि भोग के अनेकों आयाम है। उन सब आयामों को हम जितने जितने अधिक देख पाए, जितने जितने अधिक भोग पाए, उतना उतना हम तृप्त होते पाए, होते गए।
یعنی تین تکتین بھجتا، جتنا بھوگا اتنا ہم ترپت ہو گئے، اور جس چیز سے ترپت ہو گئے وہ چیز اب نہیں چاہیے۔ دیکھنا، تکلیف دیتی ہے چاہیے، واسنا، اچھا، اور اچھا مٹ جائے تو ہم سکھی ہو جاتے ہیں، آنندت ہو جاتے ہیں، مکت ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو بھوگ لیا، بھنجتا ہے نا، مکت ہوئے ہے، تین تکتے نا بھنجتا، جس نے بھوگا اس نے ہی چھوڑا ہے۔ اب بھوگ آپ کے کہاں تک دیکھنا ہے، جتنا ترپت ہو گیا۔ دیکھ، اب کئی پرکار کے بھوگ ہیں، چکھنے کے بھوگ، کھانے کے بھوگ، سونگھنے کے بھوگ، دیکھنے کے بھوگ، سننے کے بھوگ، کتنے پرکار کے ہیں۔ اب ان بھوگوں کو ہم نے جتنا ادھک بھوگ لیا اتنے ہم ترپت ہو گئے۔ ہم تو بیڑی پیتے ہیں، زندگی بھر بیڑی پیتے ہیں، کائے کے لیے پیتے ہیں؟ شوق چل رہا تھا، دیکھنا کہ یار کیسی لگتی ہوگی، پینا چاہیے، بھوگنے کی لالسا جگی ہے۔ اب چونکہ ٹھیک سے نہیں بھوگ پائے ہے، کام کر رہے ہیں، ادھر بیڑی پی رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ بیڑی چل رہی ہے۔ ہاں، ایک دن، دو دن، ایک بیڑی، چار بیڑی، 6 بیڑی، یدی دھیان پوروک، پورن دھیان پوروک آدمی پی لے تو اس کا باپ نہیں پیے زندگی میں کبھی ہے، کیونکہ بھوگ لیا، سمجھ میں آ گئی اس میں کیا رکھا ہے، میں پی رہا ہوں۔ دیکھیے، ہماری چھوٹی سب چیزیں، سارے بھوگ چھوٹے ہیں، کیوں کہ دھیان میں اتریں، گمبھیر سے گمبھیر دھیان میں اترے، جتنے جتنے دھیان میں اترے اتنا اتنا ان چیزوں کو بھوگنے کا آنند لیا، اور جن جن چیزوں کا بھوگنے کا آنند گمبھیر روپ سے لے لیا، پورن روپ سے بھوگ لیا، ان چیزیں چھوٹتی چلی گئی کہ اب کیا بھوگنا ہے، ہو گیا ہے۔ ابھی بھی جن چیزوں کا یدی اچھا جاگرت ہوتی ہے، مطلب ابھی پورن بھوگ نہیں ہوا ہے۔ ہم زندگی بھر بھوگیں، دیکھیں، اور تیاگتے چلے جائیں، بھوگتے چلے جائیں، ترپتی آتی چلی جائے اور چھوڑتے چلے جائیں، ایسے ہی ساری دنیا کے وشیوں کو، زیادہ نہیں ہے وشے تو انیک ہیں، گنتی نہیں، کنتو اندری تو بھائی 10 ہے، ان 10 اندریوں کے بھوگ ہیں۔ اب ان 10 اندریوں کے بھوگ، ایک ایک اندری کے ہزاروں ہزار بھوگ، اب ان ایک ایک پرکار کے بھوگ میں تلین ہو کر ہم نے بھوگ لیے، پورن روپین بھوگ لیے، تو پھر وہ اترپت نہ رہے، اترپت نہ رہے تو ایک ترپتی آ گئی، ترپتی آ گئی تو پھر اب کیا رہا اس میں ہیں؟ دیکھنا، آپ چھک جاتے ہو، کھا کھا کے چھکنا آ گیا، ترپتی نہیں، پھر من کرتا کہ تھوڑا ہم اور کھا لیں، بھوک لگی ہے، پیٹ بھر گیا تھا کنتو نیت نہیں بھری ہے۔ وہ بھوگ سے ترپت ہو جانا ہی مکت ہو جانا ہے، اور سبھی پرکار کے بھوگوں سے، سبھی اندریوں کے، سبھی وشیوں کے بھوگوں سے ترپتی آ جاتا ہے۔ آدھی اوپر ترپتی تو کئی پرکار کی ترپتی تو خیالوں میں بھوگ کے بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیے، خوب اچھے سے بھوگ لیا آپ نے، اب میں نے وہ ورنن تو کر نہیں پاتا ہوں، میں کر بھی نہیں سکتا، آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو کہیں گے کیا گندی بات کرتے ہیں، وہ والا جس میں اترپت ہوتا ہی نہیں کبھی آدمی، اسی لیے تو 84 لاکھ یونیوں میں جانا پڑتا کام واسطہ کے لیے۔ کام واسطہ ساری یونیوں میں مکھیہ ہے،
کئی طرح کے، کسی میں سونگھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی یونی میں چکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی یونی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آنکھ ہی نہیں دی بھگوان نے، کان ہی نہیں دیے بھگوان نے، ناک ہی نہیں دی بھگوان نے، کنتو منش کو سبھی اندریاں سمپورن روپ سے دی کہ ایک ایک اندری کا کس جگہ سے کیا بھوگ ملتا ہے، کتنا بھوگ ملتا ہے، خوب تلین ہو کر یدی ہم اس کو بھوگیں تو جیسے جیسے بھوگتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ترپت ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ترپت ہوتے جائیں گے اتنا اتنا مکت ہوتے چل جائیں گے. اور ساری کو بھوگ لیا، ساروں سے آپ مکت ہو گئے، اسی کو مکتی کہتے ہیں. پھر اب جینے کی کیا ضرورت، تو پران تیاگ دیتے ہیں، پرانوں سے بھی مکت ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے، مرتیو آ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ سب طرح سے ترپتی ہو گئی، سب سے مکت ہو گئے، تو پھر اب چلیں، اب شریر کو بھی چھوڑیں، اب شریر کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ موکش کی پراپتی ہوئی. مکتی ہی موکش کا دوار ہے، اور مکتی ترپتی کا دوار ہے. ترپتی ہو تو مکتی ہو، اور ترپتی بھوگ سے ہوتی ہے، تو بھوگنا بھی ضروری، ترپت ہونا بھی ضروری ہے، اور مکت ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے بھوگ سے بھاگے نہیں، بھوگ لیں، ڈوب کے بھوگ لیں، تو ہی ترپت ہو پائیں گے، تو ہی مکت ہو پائیں گے. ٹھیک ہے آج نہیں دھیان کرتا تو کہاں سے آتی ہے چیز، یہ لکھی ہوئی نہیں ہے کہیں بھی، کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. میں بھی چاہوں تو لے لکھ پاؤں گا. ابھی وہ سمپل والی آئی نہیں یار، اس میں ٹون سمپل والی ٹون نہیں ہے. یہ سمپل والی ہے.